السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ آئیے میرے ساتھ مل کر تکبیر تشریق کے کلمات دہرائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی عبادات و ریاضات کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر عید سعید کی نعمت سے مالا مال اور سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے سعید فرمائے اور مبارک و مسعود فرمائے، ہمیں اپنی رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں،
یقیناً عید سعید اللہ تبارک و تعالی کے بڑے انعامات و اکرامات کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عید کے دن سے پہلے جو رات آتی ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات، اور وہ رات گزر چکی۔ اللہ کے خوش نصیب بندوں نے اس رات میں بھی عبادات و ریاضات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعامات و اکرامات کا سوال کیا ہوگا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں سرفراز فرمایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان نیکوں کا، ان عبادت گزاروں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ان میں تقسیم ہونے والے انعامات ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جو دن ہے وہ عید سعید کا دن کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے اللہ عز و جل کے فرشتے گلیوں میں اور کوچوں میں پھیل جاتے ہیں اور راستوں کے کنارے پر کھڑے ہو کر وہ یوں ندا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی آواز ہوتی ہے اور وہ یوں کہتے ہیں، یا امتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا الی رب کریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کرم والے رب کی طرف نکلو، یعطی الجزیل ویعفو عن الذنب العظیم۔ فرشتے کہتے ہیں کہ امت محمد اپنے کریم رب کی طرف نکلو، آج وہ بہت عطا فرمائے گا اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام لوگ عیدگاہوں کی طرف، مسجدوں کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک لگن مسلمانوں کے دل میں رات ہی سے ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کر عید سعید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہوں کی طرف جانا ہے، اور اسی لگن کے ساتھ وہ فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، پھر غسل وغیرہ کر کے عید سعید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ فرشتوں کی ان آوازوں اور ان نداؤں کا اثر ہے۔ پھر جب بندے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں، مسجدوں اور عیدگاہوں میں آ جاتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور وہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتے ہیں یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی سلونی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، اے میرے بندو مجھ سے سوال کرو، فوعزتی وجلالی لا تسألونی اليوم شیئا فی جمعکم لآخرتکم الا اعطیتکم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے تم اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اپنی آخرت کے بارے میں جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور یقیناً ایک مسلمان کے لیے اصل اس کی آخرت ہے۔ اگر آخرت بہتر ہو تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر فرماتا ہے وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَظَرْتُ لَكُمْ، اور اپنی دنیا کے لیے جو تم سوال کرو گے تو میں اس میں تمہارے معاملے میں نظر فرماؤں گا۔ اس لیے کہ بندے ہیں،
بندوں کی چاہت ایسی ہوتی ہے کہ ہم کو فلاں بھی مل جائیں، فلاں بھی مل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اپنی دنیا کا مطالبہ کرنے میں سب کچھ دے دیا جائے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہمارے لیے بہتری چاہے وہی ہمارے لیے بہتر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی دنیا کے لیے سوال کرو گے تو میں اس میں نظر فرماؤں گا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتا ہے فَوَعِزَّتِي لَأُسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ أَثَرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُونِي، میری عزت و جلال کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہارے گناہوں کو چھپاتا رہوں گا۔ جب تک میرا لحاظ رکھو گے میں تمہارے گناہوں کو چھپاتا رہوں گا۔ فَوَعِزَّتِي لَا أُخْزِيكُمْ وَلَا أُفْضِحُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِ الْحُدُودِ، اور میری عزت و جلال کی قسم، اللہ کی حدوں کو تجاوز کرنے والوں کے ساتھ میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اور یہ اس کا اعلان برابر ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ عید کی نماز ختم ہوتی ہے اور بندے اپنے رب عز و جل کی یاد میں دوگانا ادا کرتے ہیں، اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، تو جب واپسی کا وقت ہوتا ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انصرفوا مغفورا لکم، اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ اس حال میں کہ تم سب کی بخشش کر دی گئی ہے۔ قد ارضیتمونی ورضیت عنکم، بے شک تم نے مجھے راضی کر لیا ہے اور میں تم سے راضی ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً آج یہ مزدہ جا فضا اللہ کی طرف سے تمام ان مسلمانوں کو سنایا جائے گا جو عید سعید کے دن اللہ عز و جل کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس کی مسجدوں کی طرف آ کر اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیں، اسے یہ خوشخبری سنا دی جائے گی، یہ مزدہ جا فضا سنا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے اس مزدہ جا فضا کو سننے کا ہمیں بھی استحقاق عطا فرمائے اور ان نعمتوں سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عید یقیناً یہ ہماری جمعیت کا دن ہے، ہمارے اجتماع کا دن ہے اور ہماری طاقت و قوت کے اظہار کا دن ہے۔ آج کے دن ہمیں ضرور اللہ عز و جل کے فرمانات اور ارشادات کو سننا چاہیے اور جن باتوں کی طرف ہم لگے ہوئے ہیں اور ان کو کر کے ہم اپنے رب کی نافرمانی اور ناشکری کر رہے ہیں، ان باتوں سے اپنے آپ کو ہٹانا چاہیے اور اپنے رب کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ آئیے آج کے اس دن کا موضوع میرا وہ ہے فضول خرچی، اسراف۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں نت نئے فیشن کے نام پر یا تقریبات اور فنکشن کے نام پر طرح طرح کی فضول خرچیاں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی اموال و اسباب سے نوازا ہے، دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا فرمائی جو گزشتہ زمانے کے بادشاہوں کو میسر نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس نعمت کی ایک جھلک آپ دیکھ لیں
کہ شدت کی گرمی ہو، بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے بھی ایسی کی وہ نعمت میسر نہیں تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ آج کے اس دور میں، فراوانی کے اس دور میں اللہ کی نعمت کی ایک مثال ہے کہ نہ تو ہم کسی ملک کے بادشاہ، نہ شہر کے بادشاہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہمیں ان نعمتوں سے سرفراز کیا ہے جو پچھلے زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں کو میسر نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے برتنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اب اگر ہم ان نعمتوں کو اللہ کے نافرمانیوں میں خرچ کر ڈالیں تو یہ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری ہے اور بہت بڑی نافرمانی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسکین اور رشتہ دار اور مسافروں کو ان کا حق دے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچ نہ ہو۔ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو جن کو اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، ان کی ضرورتوں سے کئی گنا زیادہ انہیں مال و دولت سے سرفراز کیا ہے، ان سے یہ خطاب ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے ان میں سے جو حق مساکین کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، عزیز و اقارب کا ہے، ان کو ان کا حق عطا کرو، اور ضروریات سے جو مال بچ جائے اسے فضول نہ اڑاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تو تبذیر کا معنی کیا ہے؟ جو یہاں کہا گیا کہ فضول خرچ نہ کرو، فضول خرچی کس کو کہا جائے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے اس کے بجائے کہیں اور خرچ کرنا، جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے، فضول خرچ کہلاتا ہے۔ اور فضول خرچی یہ حرام ہے، فضول خرچی یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ فضول خرچ کرنے والے کو قرآن نے شیطان کا بھائی کہا، فضول خرچ کرنے والے کو قرآن نے اپنے رب کا ناشکرا کہا ہے کہ وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ رب کی نعمتوں کو لے کر وہ رب کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتا۔ ہر آدمی خاندانی مالدار نہیں ہوتا، یا جو خاندانی مالدار ہو اگر اس کے آباء و اجداد کو دیکھا جائے، اس کے پروجوں کو دیکھا جائے تو آپ کو یقیناً یہ نظر آئے گا
کہ اس کے باپ دادا تو فلاں جگہ جھوپڑے میں رہتے تھے، اس کے باپ دادا تو فلاں جگہ مزدوری کرتے تھے، آج وہ فیکٹریوں کا مالک ہے، آج وہ بڑے بڑے کارخانوں کا مالک ہے، آج وہ کئی بیگھہ زمینوں کا مالک ہے، آج اس کے نام پر بڑی بڑی پراپرٹیاں بولتی ہے۔ تو ان باپ داداؤں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کر کے اپنی اولاد کے لیے نعمتوں کا مطالبہ کیا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان باپ داداؤں کی غربت پر رحم فرما کر ان کی اولاد کو مالا مال کیا، وہ نعمتیں عطا کی جو نعمتیں ان سے پہلے کو نہیں نہ دی گئی تھی۔ ہر آدمی اپنا خاندانی پس منظر کو دیکھے، ہر آدمی اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ کو دیکھے، کیا واقعی ہم اس بات پر غور و فکر کرنے میں درست نظر آتے ہیں کہ ہاں ہمارے باپ دادا تو ایک زمانے میں ان کے حالات ایسے تھے کہ یقیناً وہ غربت و فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے، دو وقت کا کھانا بھی انہیں صحیح طرح سے میسر نہیں آتا تھا، اپنے گاؤں اپنے دیہات کو چھوڑ کر شہروں کا رخ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ دو وقت کی روٹی کما کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہروں میں آ کر ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، مال و دولت کی وسعت ہو گئی، آنے والی اولاد اپنے ماں باپ کے مطالبے کے مطابق نہ ہوئی، اور انہوں نے جب وہ مال دیکھا جو انہیں اپنے باپ داداؤں سے ملا، اس مال پر وہ مالک بن کر اس مال کو فضول خرچ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اگر بندہ ان باتوں کو سوچے اور ایک ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والا، ناجائز کاموں میں خرچ کرنے والا غور و فکر کرے تو وہ 100% اس بات پر پہنچے گا کہ ہاں یقیناً میں اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہوں، کیونکہ اس نے وہ نعمت تو مجھے اس لیے تو نہیں دی تھی کہ میں یہ نعمت اس کی ناشکری میں لگا دوں، اس نے تو یہ نعمت مجھے اس لیے عطا کی تھی تاکہ میں خود بھی اس کا استعمال کروں اور شریعت مطہرہ کے مطابق اس کو صحیح اور جائز کاموں کی طرف لگاؤں، اور جن لوگوں کے حقوق اللہ نے مجھ سے وابستہ کیے ہیں ان لوگوں تک ان کے حقوق کو پہنچاؤں۔ یقیناً وہ اس بات کو سوچنے میں کامیاب ہوگا، لیکن آج ان باتوں کو سوچنے کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی، ان باتوں کی طرف غور و فکر کوئی نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف۔ وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے لیے ہمیں عطا کیا، یہی مال بلکہ اس سے کئی 100 گنا زیادہ مال اللہ نے قارون کو بھی دیا تھا، شداد کو بھی دیا تھا۔ ہمارے پاس تو مال کی حیثیت ہی کیا ہے؟ قارون کے خزانوں کی چابیاں 40 اونٹ اٹھایا کرتے تھے، ہمارے پاس تو ایک خزانہ بھی ایسا نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم اپنے رب کی نافرمانی میں کس حد تک اتر چکے ہیں، اس بات پر پیارے اسلامی بھائیوں آج عید سعید کے دن ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ یہ فضول خرچی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی خوشی کے طور پر اگر کوئی فنکشن ہم نے کر لیا تو اس میں کون سا گناہ کا کام کیا ہے، اس میں کون سا ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے؟ یہی شیطانی سوچ ہے، یہی شیطان کا دھوکہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان ان کے اعمال کو ان کے لیے سنوار دیتا ہے، تو حرام اور ناجائز کام بھی ان کو بہتر نظر آتے ہیں، حرام اور ناجائز کام بھی ان کو اچھے نظر آتے ہیں۔ یہ سب شیطانی دھوکہ ہوتا ہے۔ آج لہو لعب میں ہمارا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، ہماری نعمتیں کھیل کود میں برباد ہو رہی ہے،
کہیں فلاں ٹورنامنٹ ہے، کہیں فلاں میچ ہے، لاکھوں روپیہ ان میں برباد کیا جا رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے میں برباد کیا جا رہا ہے، برتھ ڈے کے نام پر طرح طرح کی خرافات میں اللہ کی ان نعمتوں کو برباد کیا جا رہا ہے، سگائی کے نام پر غیر شرعی رسومات کا ارتکاب کر کے اللہ کی ان نعمتوں کو برباد کیا جا رہا ہے، شادی بیاہ کے نام پر ان نعمتوں کو برباد کیا جا رہا ہے، شادی بیاہ میں ناچ گانے کے نام پر لاکھوں روپے برباد کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اب لوگوں نے ایک نیا طریقہ نکال لیا، صوفی نائٹ۔ یہ کیا ہے صوفی نائٹ؟ یہ صوفیاء کرام کو بدنام کرنے کا شیطان نے ایک ذریعہ ان کو دے دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لاکھوں روپے ان قوالوں کو دے کر جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، صرف اور صرف اپنی دنیا بنانا مقصد ہے۔ کیا قرآن و احادیث ہمارے لیے کم ہے جو ہم ان قوالوں کے اشعار پر اپنی زندگی کو سنوارے اور ان کے اشعار ہمارے دل کو ٹھیس پہنچائے؟ قرآن کی آیتیں اور قرآن کے ارشادات ہمیں پکار پکار کر 1400 برس سے اپنے رب کی رحمت کی طرف ہمیں متوجہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان قرآن کی آیتوں کو تو پسے پشت ڈال دیا، اور اب صوفی نائٹ کے نام پر اپنی شادی کو بہتر بنانے کی بات ہم کرتے ہیں کہ اچھے کلام پڑے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے جس کو قرآن نے فرمایا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے سنوار دیا ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ آپ کہیں گے کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ یہ شیطان کے بھائیوں کا کام نہیں ہے؟ جو انسان یہ کام کر رہا ہے یا کرتا ہے یا اپنے دلوں میں اس طرح کی خواہشات رکھتا ہے، وہ یقیناً شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بزرگان دین صوفیان عظام کی ذات بابرکات اس خرافات سے بدر جہاں برتر و بالا ہے۔ ان قوالوں سے اور ان کی قوالیوں سے ان بزرگان دین کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کی ذوات بابرکات تو وہ ہے جو اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والی ذات ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دنیا کی لذتوں کو برطرف رکھ کر صرف اور صرف قرآن اور نمازوں سے لذتیں حاصل کی ہے، اللہ کے ذکر سے لذتیں حاصل کی ہے۔ آج ہم ان بزرگوں کے نام پر اس برتر بدتر کام کو ان کی طرف منسوب کرنے میں ہم شرماتے نہیں ہیں۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اسے شیطانی کام تو کیا جا سکتا ہے، شیطانی نائٹ تو کہا جا سکتا ہے، اسے صوفی نائٹ ہرگز نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ فضول خرچی کا کام ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں ایک اور خرافات نے جنم لیا ہے، دلہا دلہن کی انٹری۔ یہ بھی فضول خرچی ہے۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنے والے، حج و عمرہ کی سعادتیں پانے والے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو حاجی اور کئی مرتبہ کے حاجی کہلوانے والے اس شیطانی کام کے اندر مبتلا ہے۔ کسی کی روح کانپتی تک نہیں کہ آج میرے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی ہے اور میں اپنے رب کو نافرمانی کے کام میں لگا ہوا ہوں۔ کسی کے دل پر اس بات کا اثر تک نہیں ہوتا۔ آج ہزاروں روپیہ بلکہ لاکھوں روپیہ صرف انٹری کے نام پر آگ کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ ایسی انٹری کس کام کی جو جہنم میں انٹری کا دروازہ کھول دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے کام کرو کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں بہتر داخلہ عطا فرمائے۔ ایسا نمونہ آپ کا فنکشن بن جائے کہ جو اس فنکشن میں آئے اس کے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، وہ گناہوں سے بچ جائے،
لیکن آج ایک باپ اپنے بچوں کی شادی میں گناہ بھرا فنکشن کر کے خود بھی گناہ کے اندر شریک ہوتا ہے اور اپنے سارے رشتہ داروں کو اس گناہوں میں شریک کر دیتا ہے. بڑے بڑے داڑھی ٹوپی والے، جبے قبے والے، ان کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی، دل میں احساس تک نہیں ہوتا کہ جس مجلس میں میرے رب عز و جل کی نافرمانی کی جا رہی ہے اس مجلس کے اندر 2 لقمے نوالے میں اپنے حلق میں کیسے ڈال سکتا ہوں. اگر ہمارے باپ کی کسی جگہ مخالفت کی جائے ہم 1 منٹ وہاں رکنا نہیں چاہیں گے. اس رب الارباب کی مخالفت، اس رسول اکرم کی مخالفت، اس شریعت مطہرہ کی مخالفت، جس رب نے ہم کو پیدا کیا اور جس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہم گناہگاروں کو اپنے رب کی رحمت کی قریب کیا. کل بروز قیامت گناہگاروں کے گناہوں کی وجہ سے جب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک ایک ایک امتی ان کا جنت میں نہ چلا جائے. اس رسول اکرم کی شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو، ہم وہاں آرام سے موج مستیاں اڑا رہے ہوں. ایک مسلمان کے دل پر ایک گہری بجلی گرتی ہے جب اس طریقے کی خرافات کو وہ دیکھتا ہے. اگر ہمارے دل میں اس قسم کا اثر نہیں ہوتا تو جان لیجئے کہ شیطان نے ہمارے دل پر قبضہ کر لیا ہے. ہم اپنے رب کے فرمانات سے بہت دور ہو چکے ہیں اور رب کی ہر نافرمانی ہمیں اپنی ترقی نظر آ رہی ہے. رب کی ہر ناشکری ہمیں اپنا مزہ نظر آ رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مخالفت اپنی زندگی کا انجوائے ہمیں نظر آ رہا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو دنیا نے بڑے دھوکے میں ڈال دیا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اسی کو میرے رب نے فرمایا لا تبذر تبذیرا، فضول خرچ نہ بن کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. اب غور کر لے، کیا اپنے آپ کو کوئی یہ کہنا پسند کرے گا کہ میں شیطان کا بھائی ہوں؟ کسی کو اگر کہہ دیا جائے بھری مجلس میں کہ تو شیطان کا بھائی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جھگڑا پر اتر آئے گا کہ مجھے شیطان کا بھائی کہا. اس لیے کہ ہر آدمی شیطان کو بدتر سمجھتا ہے، ہر آدمی شیطان کو نالائق سمجھتا ہے، ہر آدمی شیطان کو جہنمی سمجھتا ہے، ہر آدمی شیطان کو رب کا نافرمان سمجھتا ہے. تو رب تعالی اس فضول خرچ کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہہ رہا ہے. اب وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر غور کر لے کہ میں اپنے رب کے نزدیک کس منزل پر کھڑا ہوں. آیا میں فرما برداروں کی منزل پر کھڑا ہوں یا نافرمانوں کی منزل پر کھڑا ہوں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کل قیامت کے دن یہی حال ہمارا ہوا کہ اگر ہمیں نافرمانوں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ یقیناً وہ حشر کا معاملہ بڑا ہمارے لیے بدتر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں ہم کو رکھے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں ہم کو رکھے اور دنیا میں مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں یہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے، چاہے حسن دیا، چاہے جوانی دی، چاہے کمالات دیے، چاہے طاقت و قوت دی، چاہے مال و دولت کی انبار ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے ہمارے بینک بیلنس اور اپنی تجوریوں میں ہیں، یاد رکھیں ان ساری نعمتوں میں ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں حساب ہوگا. قرآن کریم کی سورہ تکاثر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور ضرور ضرور تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے متعلق. مفسرین فرماتے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ نعمت جسمانی ہو یا روحانی ہو، چاہے وہ ضرورت کی ہو یا عیش و عشرت کی ہو. یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی ہم نے پیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، درخت کے سائے میں جو ہم نے سایہ لیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ راحت کی نیند ہم سوئے ہیں اس نعمت کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک کان، آنکھ
اور دل، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آخری حدیث پاک پڑھ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن قدم اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ہر قدم والے سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جب تک یہ 5 سوال نہ ہو جائیں اس وقت تک اسے اس کی جگہ سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 1، ارشاد فرمایا جائے گا بتا ہم نے تجھے عمر دی، عمر کس چیز میں تو نے خرچ کی ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو پہلا ہی سوال ایسا ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی پر غور کر لیں، بتائے نہ دن ایسا ہے نہ رات ایسی ہے جو اللہ کی نافرمانیوں سے خالی ہو۔ ہر رات دن کا لمحہ لمحہ اللہ کی نافرمانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ پوچھا جائے گا یہ عمر کس چیز میں خرچ کی؟ نمبر 2، ہم نے تجھے جوانی دی تھی، بتا اس جوانی کو کس چیز میں خرچ کیا؟ نمبر 3، ہم نے تجھے مال دیا تھا، بتا مال کہاں سے کمایا؟ نمبر 4، اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر 5، علماء سے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں علم دیا، بتاؤ ان علم پر کتنا عمل کیا؟ ہر ایک سے یہ 5 سوال ہوں گے، ہر ایک سے یہ 5 سوال ہوں گے۔ لہذا ہر فضول خرچ کرنے والا اللہ کی نعمت اس کے پاس ہے تو اس بات کو سوچ لے کہ جو لاکھوں روپے میں خرچ کر رہا ہوں، یہاں تو 1 روپیے کا خرچ کا حساب دینا مشکل ہے، یہاں لاکھوں روپے کا حساب رب کی بارگاہ میں کیسے پیش کیا جائے گا، کیسے بیان کیا جائے گا؟ یہاں تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے، یہاں تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، ہر شمار سے باہر ہے، ہر گنتی سے باہر ہے۔ ارے کیا حساب کتاب کرنا، خوشی کے نام پر بھی کوئی حساب کتاب کرتا ہے۔ یقیناً آج حساب کتاب تو آپ نہیں کریں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک چیز آپ کی شمار کی جا رہی ہے۔ کرامن کاتبین آپ کے کاندھوں پر بیٹھ کر ہر بات کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ سارا دفتر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، عید سعید کی اس مجلس میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے رب کی نعمتوں کو کس طریقے سے رائگاں کر رہے ہیں، بیکار کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے ہمارے دینی اور دنیاوی کام پینڈنگ ہے، نہ تو ہمارے پاس اسکول ہے، نہ ہسپتال ہے، نہ ہمارے پاس اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ انتظامات ہیں، ہر کام ہمارے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے رب کی ان نعمتوں کو فضولیات میں برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج موقع ہے، عید سعید کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم غور و فکر کر کے ان باتوں سے ضرور توبہ کریں اور فضول خرچیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر فضول خرچی سے بچیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو نسلیں ہماری ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گی، ورنہ یہ نعمتیں نسل 2 نسل تک رہے گی۔ جب رب کی نافرمانی ہوتی ہے تو آئندہ نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا دادا بہت مالدار تھا اور آج وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے۔ بات کیا تھی؟ دادا نے ناشکری کی، مال دولت نسل سے ختم کر دیا گیا۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم بھی خوش رہے، ہماری آنے والی نسلیں بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو رہیں، تو اللہ عز و جل کے فرمانبردار بن کر رہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، فضول خرچیوں سے بچتے رہیں، تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں یاد